اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت پرانی اور بہت قدیم ہے۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس کے ذریعے سینکڑوں تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہی لاٹھی ہے جس کو عصائے مبارک کہا جاتا ہے۔ اس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سے معجزات ایسے رونما ہوئے جس کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 ایسی شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دیتی تھی۔ یہ ایک جنتی لاٹھی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لے کر آئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ لاٹھی دیگر انبیاء کرام کو ٹرانسفر ہوتی رہی، بطور میراث دوسرے انبیاء کرام کے پاس پہنچتی رہی، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدین پہنچے اور حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنی صاحبزادی کا نکاح فرما دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے، تو اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے یہ دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے میرے رب یہ میری لاٹھی ہے، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں اور دیگر کام بھی اس سے میں لیتا ہوں۔ یہ وہی لاٹھی ہے کہ جب فرعون نے اپنے جادوگروں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہا، ان کے جادوگروں نے رسیوں کا سانپ بنا دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لاٹھی کو پھینکا، تو یہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گئی، اتنا بڑا سانپ بن گئی کہ سارے سانپوں کو نگل گئی۔ یہ وہی لاٹھی ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اسے مارا، تو دریا نے کئی راستے دے دیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر دریا سے بآسانی گزر گیا۔ یہ وہی لاٹھی ہے کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پر مارا تو پتھر نے 12 چشمے نکال دیے، یعنی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ گئے اور لوگوں نے اس سے پانی پینا شروع کر دیا۔ اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کام بھی لیتے تھے۔ معارب اخری کی تفسیر میں علامہ ابو البرکات فرماتے ہیں کہ اس لاٹھی کے سہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے بھی تھے اور اس لاٹھی سے بات کر کے اپنے دل کو بھی بہلاتے تھے، اور یہ لاٹھی دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر درخت بن کر سایہ کیا کرتی تھی، دھوپ سے بچاتی تھی، اور رات میں اس کے سر پر 2 ایسی شاخیں نکل جاتی تھی کہ جو مشعل کی طرح روشن ہو جاتی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روشنی دیا کرتی تھی۔ اور اس لاٹھی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام موذی جانوروں کو اور سانپ بچھوؤں کو بھی مارتے تھے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنویں سے پانی نکالتے تو یہ لاٹھی رسی اور ڈول بن جایا کرتی تھی، اور اس لاٹھی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پتھر پر مارتے تو پتھر سے چشمے نکل آتے تھے۔ اسی طرح بہت سارے کام اس لاٹھی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیا کرتے تھے۔ اس لاٹھی کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ یہ ایک جنتی لاٹھی ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔